کہتے ہیں جی کہ طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڑا دیا، ایک بکری دم ادا کرو اور صفا بھی دوڑو۔ عمرے میں پہلے چکر میں دائیں کندھا ڈھکا ہوا تھا، بائیں، پھر آپ نے ٹھیک کر لیا، بات ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے نہ بھی کھولا تب بھی اس پر کوئی دم نہیں ہوتی ہے کہ ثواب نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت نے احرام کی حالت میں کعبہ شریف پہ ہاتھ لگایا کوئی دم نہیں۔ جی آپ ممبر پہ کچھ انشاءاللہ ابھی جب بات شروع ہوگا نا حجاج کے لیے، ابھی سبق ہوتا ہے میرے بھائی کہ نیچے سب کتابیں لے کے تفسیر قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے جائز ہے اوپر بیٹھنا، لیکن بس میری عادت ہے، میں نہیں اونچا ہونا چاہتا جب اللہ کا قرآن نیچے ہو۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بال ہیں جن میں مشین چل سکتی ہے تو پھر مشین بھی پھیر سکتے ہیں، اگر وہ بال مشین میں آئیں ہی نہ تو پھر مشین پھیرنے کا کیا معنی؟ کسر کا معنی یہی ہے۔ ہاں بال آپ کے بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹوا لیں، سارے سر کا، یہ نہیں کہ ٹک ادھر لگا ہو یہ دم پڑ جاتی ہے۔ میری والدہ نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں گھر میں نہانے، میری بیوی نے احرام کی چادر میں خوشبو لگا دی، میں نے نیت بعد میں جہاد پہ کی، لیکن اگر اس چادر میں خوشبو لگی رہی تو دم پڑ گئی۔ بدن میں خوشبو لگانا احرام سے پہلے سنت ہے، چادر پہ لگانا تو ناجائز ہے۔ آپ کسی بھی ویزے پہ آئے ہیں، ایک ہے مسئلہ اللہ کے ہاں جو بھی عرفات پہنچ گیا انشاءاللہ حاجی ہو گیا، ایک ہے قانون اور نظام، وہ تم جانو قانون جانے۔ اذا يجوز الحج عن المیت فكيف لا يجوز الباقی، فی الحج فیہا طواف وفیہا سعی وفیہا کل شیء، فبذلك استدل العلماء من حج البدن۔ کہتے ہیں جی کہ حج تمتع کا اعلان کر کے مکے آئے، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، حالت احرام سے نکل جانے کے بعد جماع کر لیا، چونکہ حج کے سفر کا دورانیہ 40 دن ہے۔ کوئی بھائی جب آدمی نے احرام عمرے کا باندھا ہوا تھا، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، بال کٹوا لیے، تو اب بیوی سے جمع کر لیا، اسی کا نام تو تمتع ہے کہ نفع اٹھاؤ، تم نفع اٹھا لے کوئی بات نہیں۔ تمتع کا معنی کیا ہے؟ تمتع کا معنی یہی ہے کہ اب کپڑے پہنو، بیوی سے ملو، سب کچھ کرو۔ ایک آدمی اپنے باپ کا حج کر رہا ہے، بہرحال یہ دیکھیں کہ حج افراد ہے تو اس پر قربانی حج کی بکری ہے ہی نہیں، اور اگر حج تمتع ہے تو لازم دم دے گا، جس کا حج ہے اسی کے نام پہ بکری ہوگی۔ میں عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، سعی کرنے سے پہلے حلق کیا تو دم پڑ گئی۔ حلق سعی کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ میں نے حلق نہیں کیا، ایک شخص کھڑا تھا، انہوں نے 2-3 ٹک لگائے، اب بال کٹوا لو جلدی سے ورنہ دم دینی پڑے گی، چونکہ تم نے بہرحال کچھ نہ کچھ بال تو کاٹے ہیں، لیکن ابھی سارے کٹوا لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ جدے سے احرام باندھ کے شوال کے آخری عشرے میں عمرہ کیا، حج کا ارادہ ہے۔ اب یہ حج آپ کا چونکہ مکے والے یا جدے والے ان کا حج افراد ہوتا ہے، تو میں نے عمرہ کیا، بس دم پڑ گئی ایک بکری۔ کچھ لوگ سلے ہوئے احرام پہلے نظر آ رہے ہیں، سلا ہوا احرام جائز نہیں ہے،
ایک ہے کہ چادر کی کنارہ سلا ہو، ایک ہے کہ بالکل احرام ایسے سلے ہوئے ہیں جیسے سلوار ہوتی ہے، وہ ناجائز ہے۔ اذا احرمت من التنعیم وجاءت الى الحرم صلی صلاۃ العشاء بعدها جعل ہے الان تبقى على الاحرام یعنی ہے محرمہ، فاذا انتهى مدت الحیض فلیغتسل ثم يقبل ولدها۔ میری والدہ فوت ہوئے، حج نہیں کیا تھا، میں اس کے لیے عمرہ طواف حج بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے اپنا کیا ہے تو پھر خود کرو، ورنہ پہلے اپنا کرو۔ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ ما سوا جماع کے ہر حد پوری کر سکتے ہیں۔ جماع نہ کریں، باقی آدمی ملتا ہے، بوسہ دیتا ہے، ہاتھ لگاؤ، اس سے کوئی فرق، لیکن یہ کرو گے تو انشاءاللہ مصیبت آ ہی جائے گی۔ بیوی کمرے میں ہو، شوہر باہر کھڑا ہو، شوہر 3 دفعہ طلاق دے، بالکل ہو گئی۔ صرف باہر نہ کھڑا ہو، دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہو تو طلاق ہو گئی۔ تم نے کو مذاق سمجھا ہوا ہے طلاق کو؟ ثلاث جدہن جد وحدہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ کیا ہے؟ ضروری تھوڑا ہے کہ بیوی سنے۔ 6 ذی الحج کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنا ہے۔ حج کران اگر ہم کریں تو آپ عمرہ کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے، اسی احرام میں رہیں گے۔ پھر 8 کو آپ مینا چلے جائیں گے، عرفات سے جب واپس آئیں گے کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، پھر سر مڈا کے احرام کھولیں گے۔ احرام کران کا معنی عمرے اور حج کا احرام ملا کے باندھنا۔ اب آپ نے عمرہ تو کر لیا لیکن احرام نہیں کھول سکتے کہ حج نہیں کیا۔ کسی کے لیے طواف نہیں کر سکتے، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر آدمی احرام کی حالت میں منہ پہ ماسک لگا لے کوئی حرج نہیں۔ طواف کرتے حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ طواف ملتزم پہ ہاتھ، ملتزم پہ نہیں، طواف ختم کرنے کے بعد ملتزم پہ۔ طواف کے دوران اگر موقع ملے تو حجر، لیکن احتیاط کیا کریں کہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اگر آپ محرم ہیں اور خوشبو آ رہی ہے تو نہ دیں بوسہ، اشارہ کر دیں۔ مجھے کفریہ خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، نکاح نہیں کر سکتے، نکاح آپ کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مستقلاً آپ پہ حرام ہو گئی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے وہ اپنے منشے پہ چھوڑے، وہ کرائے کا گھوڑا نہ ہو ایک رات کے لیے۔ تبلیغ پر میرے ساتھ جھگڑا کر دے، اللہ ہدایت دے، جھگڑے والوں کو ہدایت دے۔ تو تبلیغ پر تو جھگڑے ہوتے، حضور سے جو جھگڑا کرتے تھے وہ زمین کا جھگڑا تھا، یہی تبلیغ پر تو جھگڑا تھا۔ احرام کی حالت میں ملتزم کے کون ہاتھ لگا طواف سے ایک بات، بہرحال اگر ہاتھ لگایا تھا تو فوراً دھو ڈالے، خوشبو آ رہی ہو، نہیں دھویا تھا 2-4 ریال خیرات کر دو۔ بہرحال حرم میں بھی مکروہ اوقات کا خیال رکھا جائے، حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی ہے کہ مکروہ اوقات مکروہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ضرورت ہو، جیسے طواف کیا تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، پتہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان وقت پہ نماز نہ پڑھے۔ 9 محرم اور 10 محرم کو دیگیں پکانا اور شربتیں پلانا یہ حضرت حسین کا نہیں، یہ یزید کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور تم جناب کھانے کھا رہے ہو، سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، شربتیں بھی، تو یزید کو خوش کر رہے ہو نا کہ تم نے اچھا کیا، اس لیے ہم دیکھو خوشی کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں حضرت حسین کا غم ہے روزہ رکھو۔ اگر کسی نے عصر کے بعد 2 طواف اکٹھے کر لیے، مغرب کے بعد 2 رکعات پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔
ہم پاکستان سے آئے، مکہ آ کے عمرہ کر لیا، مدینے جا کے واپس آ کر حج افراد کر سکتے ہیں چونکہ اب آپ میقات کے باہر چلے گئے ہیں، تو لہٰذا وہاں سے جب آئے حج افراد کے احرام باندھ لیں۔ حضرت رسول کو بوسہ دیتے ہوئے لڑتے ہیں، اللہ ہدایت کرے، یہ تو تمہیں ہدایت ہونی چاہیے، حکومت کیا کرے، ڈنڈے مارے، یہ تو تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ خدا کا گھر ہے، عبادت ہے، نماز ہے، طواف ہے، ہم لڑ رہے ہیں۔ تبلیغ والے ایک ایک سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ جتنے تمہارے کمپنیوں میں 2-2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بیویاں فارغ ہو گئی ہیں، ان کا مسئلہ تم حل کر دو، تبلیغ والوں کو میں روک دوں گا۔ کوئی عقل کرو، ساری زندگی دین کی تبلیغ کرو، 1 سال 2 سال کیا ہے، باقی اپنے گھر کا، بیوی کا، بچوں کے حقوق ادا کرو۔ کہتے جی کہ سعودیہ میں رہتا ہے، جدے میں، اگر ذی-القعدہ میں مکے میں آ گیا، حج کس طریقے سے، اس کا حج وہی حج افراد ہے، اور احرام بھی یا جدے سے باندھے یا مسجد عائشہ سے، حرم کے باہر سے احرام باندھے گا، حرم سے نہیں احرام باندھ سکتا چونکہ وہ باہر کے رہنے والا ہے۔ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ سے مکہ آئے، باقی سارے دن مکہ میں رہنا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے 15 دن مکے میں بنتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، نہیں بنتے تو مسافر ہیں۔ اگر 14 چکر طواف کے لگا کے 2-2 رکعت نہیں، پہلا طواف ختم کر کے پھر دوبارہ شروع کریں، پھر اس کے بعد 2-2، یہ نہیں کہ 14 چکر لگائے 2 ہو جائیں، وہ 2 نہیں ہوں گے۔ اگر طواف زیارت کے زمانے میں عورت کے فلائٹ جانے ایام شروع ہو گئے، وہ نہیں جا سکتی جب تک طواف زیارت نہ کرے، اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا، خاوند پہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ فلائٹ چھوڑ دو، کیا مشکل ہے بھائی، ورنہ ابھی سے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیاں کھانی شروع کر دے تاکہ حیض نہ آئے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 طواف کیے، پھر اشراق کے بعد 2-2 رکعت پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھوپھی بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ میں حج پہ آیا ہوں تو میرا بھائی جب بھی آپ دل کرے آپ مجھے مل سکتے ہیں، درس کے بعد عشاء جب اذان ہوتی ہے نا تو میں چلا جاتا ہوں، پھر نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، تو بہرحال جب چاہیں مجھے مل سکتے ہیں، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ آج تو خیر میں عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھوں گا کیونکہ مجھے ان کی تعزیت کے لیے جانا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حضور پاک نے حج میں 2 رکعت پڑھی، بالکل ہم بھی کہتے ہیں 2 رکعت پڑھی، یعنی کہا تھا کہ حضور مدینے سے آئے تھے یا مکے سے، تو حنفی کہتے ہیں کہ حضور تو مسافر تھے، 4 دن حج کو آئے، رات کو مینا چلے گئے۔ آپ یہ بتلائیں کہ فلاں صحابی مقیم تھا مکے کا اور اس نے 2 پڑھی، پھر دلیل بنے گی۔ اب حضرت عثمان جب مکے میں انہوں نے شادی کر لی تو آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، انہوں نے کہا بھی اب مکہ میرا گھر ہو گیا ہے، لیکن تم اس جھگڑے میں نہ پڑھیں، مسجد پہنچ جاؤ، امام 2 پڑھائے گا 2 پڑھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، 2 والوں کی نماز بھی صحیح ہے۔ اگر تم بہت زیادہ اپنے مسلک پہ متشدد ہو تو ہر کیمپ کے اندر جماعتیں ہوں گی، علماء ہوں گے، حنفی بھی ہوں گے، شافی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے، اپنی اپنی نماز پڑھ لینا، کیوں لڑائی کیوں کرتے ہو؟ عورت حیض کی حالت میں حرم کے اندر باہر میدان میں بیٹھے اندر نہیں آ سکتی، عورت نقاب کر کے طواف کر سکتی، احرام عمرہ نہ ہو تو کر سکتی ہے۔ قربانی کے لیے حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے، پہلے کنکری مارے، بعد میں قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے، اور حضور پاک نے اسی طرح فرمایا ہے، پہلے آپ نے کنکری ماری، پھر آپ نے قربانی کی، پھر سر مڈایا۔
اگر کوئی آدمی حمام میں جانے کے لیے احرام کی اوپر والی چادر اتار دے تو کیا ہو گیا؟ کوئی آپ کا عمرہ چادر میں باندھا ہوا ہے، آپ نے جب اتارا تو عمرہ بھاگ گیا۔ اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ احتیاط کریں تو احرام کی چادر کو یہ کر رہا ہے، نہ کرے تو داڑھی پہ اس طرح پھرا۔ مسلمان ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ قوم ہی نرالی ہے، ان کو اللہ سمجھا سکتا ہے، مولوی کی طاقت نہیں ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں میں اپنی والدہ اور چچا کے ساتھ رہ رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ 3 طلاق کا ایک طہر میں ہونے کا حکم، 3 طلاق ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 طلاق ہے، چاہے وہ حیض میں ہو، طہر میں ہو، حمل میں ہو۔ جب 3 طلاق دی ہو گئی، وہ تو ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی۔ حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی بغیر وضو کے اگر گولی مارو نہیں لگتی، پہلے وضو پڑھ کے پھر بسم اللہ کر کے پستول چلاؤ گے۔ پہلے طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر آ کے مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ کچھ نوجوان مولوی بھی نکل آئے ہیں، وہ 3 کو 1 بنا دیتے ہیں، جان چھٹی، ساری زندگی گناہ کرتا ہے۔ اللہ ہدایت۔ یہ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے لیے میں نفلی بات کر سکتے ہیں، اگر وہ معذور ہیں آپ ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں۔ آپ کے مدرسے کے نظام کے میرا تو کوئی مکے میں نہ مدرسہ ہے، نہ قربانی کا کوئی نظام ہے۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنا، تو جنازے میں جو آپ کرتے رہے وہ گالیاں دیتے رہے، دعا بعد میں کرتے ہیں نہیں۔ جنازہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا کیا؟ گالیاں دی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی دعا تمہیں قبول نہیں، تو تیرے مولوی کی بعد والی دعا ہمیں قبول نہیں، وہ خالص بدعت ہے۔ حج بدل کرتا ہے اس کو بھی حج کا بالکل پورا حج کا ثواب ملے گا۔ حج بدل کی بس درمیان یا اللہ یہ فلاں کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں، بس اور کیا نیت ہوتی ہے؟ حج کی صفا بغیر طواف کے آج کل نہیں کر سکتے۔ اگر صفا مروہ دوڑنی ہے تو احرام باندھو، پہلے طواف کرو، پھر صفا مروہ دوڑو، پھر اسی احرام میں رہو حج تک۔ مذاق تھوڑا ہے کہ ایسے کر کے جان چھڑا کے بھاگ جاؤ۔ اگر کندھا ننگا کرنا بھول جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ثواب نہیں ملے گا اور کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ میرے ادارے میں کچھ پرویڈنٹ فنڈ پر ملنے والے بھائی پرویڈنٹ فنڈ پہ سود اگر ملتا ہے وہ لے لیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ جو تمہارا پیسہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ سود نہیں ہوتا ہے، وہ منافع ہی شمار ہوتا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے اپنے پیسے لے لو، اوپر جو ملے وہ لے کر ان سے لے لو، لیکن لینے کے بعد غریبوں کو دو، ثواب کی نیت نہ کرو۔ فوت شدہ والدین کی قضا نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے، ان کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں، ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر، یعنی مثلا 2 سیر گندم، 5 نمازیں 1 وتر، 6 ہو 12 سیر گندم روز کے حساب سے۔ میں اپنی جائیداد کی تقسیم میں کر سکتا ہوں کہ بیٹوں کو دے دوں اور بیٹیوں کو نہ دوں، انشاءاللہ سیدھا جہنم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو قرآن نے ان کو وارث بنایا ہے، تم کون ہو ان کو محروم کرنے والے؟ کوئی شریعت میں اپنے سب سے بڑے نالائق اولاد کو بھی آنکھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو تیرے گھر میں پیدا کیا، تیرا وارث بنایا ہے، تم اس کو ورثے سے کیسے محروم کر سکتے ہو؟ یا لڑکوں کو دے دو اور لڑکیوں کو، تمہاری اس شادی پہ ہم نے خرچ کیا، نہ کرو جناب شادی پہ خرچ، اس کو جائیداد تو دو نا۔ جائیداد اس کی بنتی ہے کروڑوں کی، شادی پہ خرچ کیا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ باقی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں بندہ اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔
میں اپنی زندگی میں بچی کو کیوں جزا زندگی میں نہ دو، لیکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ وارث ہیں۔ اگر زندگی میں لڑکوں کو دے جاؤ گے اور لڑکیوں کے لیے نہیں بچاؤ گے تو سیدھا جہنم۔ طواف کیا ہے اور بغیر صفا کیے حلق کرا دیا، دم پڑ گئی، حلق بھی کراؤ دم بھی ادا کرو۔ احرام کے اندر جو نماز ہے کہاں تک امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر صفیں متصل ہیں، دور ہے قریب ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ممبر پہ انشاءاللہ ممبر پہ بھی بیان کریں گے، آپ دعا کریں گے۔ میں ریاض سے آیا ہوں حج کی نیت سے، ادھر ہی مقیم، عمرے بھی 2 کیے ہیں۔ اب حج کون سا کریں؟ جب عمرے کی حج تمتع ہے، اور کون سا کریں گے؟ اب آپ آج کو حج کے احرام باندھیں گے لیکن خود بخود تمتع ہو جائے گا، کیونکہ آپ عمرہ کر چکے ہیں۔ میں جدے میں کام کی نیت سے آیا تھا، ادھر ہی رہتا ہوں، بغیر احرام کے آیا تھا۔ ابھی حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات نہیں جانا پڑے گا، حج کا احرام بھی آپ جدے سے باندھیں گے۔ میں ابوا گیا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، وہاں جانا منع ہے۔ حضور بھی ایک دفعہ تشریف لے گئے، اللہ نے اجازت دی تھی۔ میلاد کی شروعات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا مظفر، اس کا نام تھا، اس نے یہ بدعت رائج کی۔ مسجد میقات سے احرام باندھ کے آئے ہیں، یہ عمرہ تو ہو گیا، دوسرے عمرے کا احرام باندھ کر کیا ہے؟ بہرحال اگر آپ ایک عمرہ کر چکے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے طواف کیا ادا کرو۔ اگر ہم بینک میں قربانی کے پیسے دیں گے، میرا بھائی بینک والے ہر حال میں قربانی کرتے ہیں لیکن وہ وقت پہ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ حنفی مسلک میں ترتیب پہ عمل لازم کریں گے پھر خود کریں، اور اگر آپ کے نزدیک جیسے شافعی مسلک میں، حنبلی مسلک میں ترتیب ضروری نہیں ہے تو وہ بینک میں دے دیں۔ اصل تو مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر حاجی حج کرنے نہیں آیا، جان چھڑانے آیا کہ دیکھو جی بینک کو دے جائیں گے نا، ہماری تو جان چھوٹ گئی ہے، کنگری ہماری سر اڑایا، السلام علیکم، کپڑے پہن لیں گے۔ اگر قربانی کرنی ہے تو پھر تو ہمیں 4 5 6 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، قربان گاہ جانا پڑے گا، بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمایا اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، باقی حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ تو ویسے تو تم بڑے دعوے کرتے ہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلام علیکہ، قربانی لوگ کریں، یہاں محبت کی طرف چلی گئی، حضور کی اتباع کر۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ تم نے کوشش کی لیکن ترتیب بدل گئی، تو اس لیے حضور نے فرمایا علم فلا حرج، کوئی حرج نہیں، جاؤ پڑھ گئی مار۔ یہ تھوڑا ہے کہ پہلے حضور نے فرما دیا تھا کہ ترتیب و خیال ہی نہ رکھو۔ ان کے بس میں ہونا، یہ تو الفاظ میں بھی اپنے بدلے میں کسی کو بھیج دیں، خود ایئر کنڈیشن ہوٹل میں قیام فرمائیں گے، اور مینا میں کون خیمے میں پڑا رہے مٹی پہ، وہ بھی اس دن بھی انشاءاللہ یہ ہوٹلوں میں آ جائیں گے، یہ نرالے حاجی ہیں۔ بھئی ایسے خام خواہ خون لگا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوایا کرو۔ حج کرنا ہے سنت کے مطابق حج کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو، تمہارے بغیر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتے آ جائیں گے۔
جنازہ بچے کا ہو جیسا بھی ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و صغیرنا و کبیر، سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ طواف میں عورتوں کا بدن ٹکراتا ہے، کوشش کریں کہ دور رہیں، باقی غلطی سے بغیر کسی ارادے کے ہو تو اللہ معاف کریں گے۔ وضو نہیں ٹوٹے گا، ویسے تمہارا وضو کچا ہو الگ بات ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی بھی، میں نے یعنی پیدا ہونے سے لے کر ایک وقت یہاں گزارا ہے، میرا تو بدن آج تک کسی عورت سے نہیں لگا طواف میں، تمہارا کیوں لگتا ہے؟ مانا ہے کچھ خلل ہے، کوئی دل میں کچھ خلل ہے۔ بچنا چاہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بدن لگے، اور اگر آدمی با حیا با ادب طواف کر رہا اس سے عورت بھی بچتی ہے، اور جو طواف میں بھی ماشاء اللہ جناب سیلفیاں بنا رہے ہوں تو پھر تو بدن لگنا ہے۔ بس دعا کرو اللہ حاضری قبول کر لے، اعمال کی حد تک کوئی امید نہیں، بس رحمت کی امید۔ ریاض سے آیا اپنی عالیہ کیمرہ، لا علمی ڈرائیور کے کہنے کے بعد جیلانہ سے رام باندھا نیت کیا، تمتع کا ارادہ تھا، عمرہ ادا کی حلال ہو گیا۔ بہرحال آپ کو دم تو پڑ گئی، آپ کو احرام طائف سے باندھنا چاہیے تھا، آپ نے جیلانہ سے باندھا ہے، لیکن آپ کا تمتع ہوگا انشاءاللہ، لیکن ایک دم تو آپ پہ پڑ گئی ہے کہ آپ میقات سے تجاوز کر گئے۔ ڈرائیور نے نہیں بتایا، ڈرائیور تو نوکر تھا، عمرہ تم نہیں کرتا ہے، بتاتا ڈرائیور تمہیں، تم ڈرائیور کو بتاتے کہ طائف گاڑی روکو میقات پہ ہم نے احرام باندھنا ہے، ڈرائیور کو کیا ضرورت ہے؟ جوتے پہن کے نماز ہو جاتی ہے، اگر جوتا پاک ہے تو ہو جاتی ہے۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں کام کے لیے آیا ہوں، 15 دن ہوئے ہیں، کام نہیں لگ رہا، اللہ حج آسان کرے، اللہ کام بھی دے دیں گے اور حج افراد ہوگا آپ کا۔ بہرحال آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ آیت جو ہے دیوار پہ لکھیں، آپ جانے اور وہ بتانے والی عالمہ جانے۔ وطر کی 3 رکعت اکٹھے پڑھنا جو ہے احناف کے نزدیک افضل ہے، ویسے اگر ایک رکعت سلام پھیر کے پڑھی جائے وطر ہو جاتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ملا کے پڑھی جائے۔ اپنے والد کا حج بدل کر رہا ہے، بالکل ہم قربانی بھی ان کے لیے کریں، لیکن حج بدل اگر حج افراد ہے تو پھر بکری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلم خود کشی کرے جنازہ بالکل جائز ہے، کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے۔ اگر مدینے سے بغیر احرام مکے میں داخل ہوئے ہیں تو بہرحال